صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल-मुअय्यदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार इमदाद फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ یوں پڑھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر اس شخص کی رہنمائی فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے امام برحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے معلم ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور سعادت مند بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لغزشوں سے درگزر فرمانے والے ہیں اور ان کے عذروں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اگر وہ نیک ہو جائیں تو اللہ بھی بھلائی میں سخی ہے، اگر کوئی مشکل آن پڑے تو جس کو برداشت کرنے کی ان میں طاقت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سختیوں پر بھی آسانی ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن حکیم سارا اہل معرفت کا کہنا ہے کہ قرآن حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک ہے، اور اہل علم کا کہنا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سب سے بڑی اور اتھینٹک کتاب جو ہے وہ بھی قرآن حکیم ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے قرآن حکیم کی ایک آیہ مبارکہ: انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور اللہ کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ ذرا اس کو یوں بیان کیا: اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیجا ہے آپ کو سب سچائیوں کا گواہ بنا کر اور خوشخبری سنانے والا اور بر وقت ڈرانے والا۔ ناظرین کرام، خالد معبود نقشبندی مرحوم مجھے یاد آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت معاذ بن جبل دونوں کو قاضی بنا کر بھیجا تھا یمن کی طرف، اور آپ نے جب ان دونوں کو قاضی بنا کے بھیجا تو جو ہدایات فرمائی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا تم دونوں جا کر لوگوں کو بشارت دینا اور ان کو متنفر نہ کرنا، اور آسان احکام بیان کرنا اور مشکل احکام نہ بیان کرنا، کیونکہ مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے: اے نبی، ہم نے آپ کو اور آپ کی امت کے اوپر شاہد بنا کر بھیجا ہے، اور جنت کی بشارت دینے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا اور لا الہ الا اللہ کی شہادت کی دعوت دینے والا اور قرآن کی روشنی دینے والا چراغ بنا کر۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، سب سے پہلے اللہ کی ذات کے سب سے بڑے شاہد تمام انبیاء کرام میں سے۔ سارے انبیاء نے اللہ کی گواہی دی، لیکن شاہد اعظم ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنت کے شاہد ہیں، آپ دوزخ کے شاہد ہیں، حوران بہشتی کے شاہد ہیں، آپ سدرۃ المنتہا کے شاہد ہیں، لامکان کے شاہد ہیں، لوح و قلم کے شاہد ہیں، پہلے انبیاء کے شاہد ہیں، پہلے انبیاء کی امتوں کے شاہد ہیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو بھی یہ شرف حاصل ہوگا کہ قیامت کے دن جب بعض انبیاء کی امتی جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، تو شہادت جو ہے وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اس بات کی دے گی۔ ناظرین کرام، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنی امت کے نیک و بد اعمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گے، اور ہر نبی کو اپنی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے کہ فلاں آج اس طرح عمل کرتا ہے اور فلاں اس طرح، تاکہ وہ قیامت کے دن گواہی دے سکیں۔ اور علامہ راغب اصفہانی نے بڑی خوبصورت بات مفردات میں لکھی ہے، لکھتے ہیں کہ شہادت وہ ہوتی ہے کہ انسان وہاں موجود بھی ہو، اسے دیکھے بھی، خواہ آنکھوں کی بینائی سے یا بصیرت کے نور سے۔ اور علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے فرمایا کہ روز قیامت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بھی گواہی دیں گے۔ اور اس میں ایک اور بات جو علامہ قرطبی نے کہا، انہوں نے کہا کہ اس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 اسماء اس آیہ مبارکہ میں آئے ہیں۔ آپ کو شاہد فرمایا گیا، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج اور منیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان، عقیدہ اور یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے صحابہ کو اس وقت ملاحظہ فرماتے تھے، ان کے سب اعمال سے واقف سے، رحمت کونین قیامت تک آنے والے اپنے سارے امتیوں کے اعمال سے واقف ہیں۔ ان کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے
کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اپنے غلاموں کے محل بھی سارے دیکھے ہوئے ہیں، صحابہ کے محل بھی دیکھے ہیں، صحابہ کا ایک ایک کا نام لے کے بھی بتا دیا ہوا ہے کہ کون کون جنتی ہے، ان کے مقامات کیا ہیں۔ تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعت پاک، میں اس کو کہوں گا قرآنی نعت جو ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے اور اس کی کیا کیا اس سے نکات علمی اور معرفت کے دریا بہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی جامی صاحب، نعت حضور کی سارا قرآن اور پھر قرآن میں سے جیسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نعت ہے، ورفعنا لک ذکرک نعت ہے، ووجدک ضالا فہدی نعت ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی نعت ہے، بس کہتے چلے جائیں۔ اور یہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں اوصاف بھی ہیں، ڈیوٹیز بھی ہیں، آپ کے ذمہ جو کار اعلیٰ لگایا گیا تھا وہ بھی اس میں موجود ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے غازی سے بنیادی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر اتم بنایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صفات کے مظہر اتم ہونے کے یہ شواہد ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا شاہد ہونا اور آپ کا مبشر ہونا، نذیر ہونا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیر ہونا، ٹھیک، یہ مظہریت کے آگے شواہد ہیں۔ ٹھیک، کہ ہم جو کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر اتم ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ آگے برانچز ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر برہان اعظم بھی فرمایا۔ ٹھیک، بھئی میری اس زمین پر میرا سب سے بڑا گواہ اور دلیل، میری ذات کی سب سے بڑی دلیل آپ ہیں، یعنی آپ میرے گواہ ہیں اور آپ گواہ اس طرح کے ہیں کہ آپ کو دیکھنے والوں نے بھی گواہی دی کہ نہیں یہ واقعی ادھر بھی گواہ ہیں اور ہمارے لیے وسیلہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات اس میں بڑی خوبصورت ہے آپ کی بات سے، جی کہ رب تعالیٰ نے گواہ بھی ایسا بنایا ہے جس کے جو سب سے بڑے دشمن تھے وہ بھی اس کی صداقت کی گواہی دیتے، کوئی شک نہیں، یعنی کائنات میں کوئی آدمی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ جو ہے وہ حرف اٹھا سکے یا انگلی اٹھا سکے۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس میں اگر اس واقعے کو شامل کیا عبداللہ بن سلام والا، تو اس میں کتنی ایمان افروزی کی بات ہے کہ جب عبداللہ بن ابی نے عبداللہ بن سلام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد پیسوں کا لالچ دے کر یہ کہا کہ سارے مذہبی لوگ فتویٰ صادر کریں کہ یہ آنے والا نبی وہ نہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا، تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ پہلی دفعہ ان کو دیکھنے تو دیں۔ تو صرف انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کی باڈی لینگویج پڑھی اور آپ کے چہرہ مبارک کا نور دیکھ کر جو کومنٹ پاس کیے انوار محمدی اس سے زیادہ سچا بندہ ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ آپ نے صحیح لفظ کہا ہے کہ یہ جو انوار اور یہ جو چہرہ انور ہے یہ ایک سچے نبی کا ہو سکتا ہے، صادق نبی کا ہو سکتا ہے، سچا چہرہ نہیں دیکھا۔ بعض اوقات ہمارے ہاں لوگوں سے تساہل ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، وہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں
کہ یہ فلاں کا چہرہ نہیں ہو سکتا، لفظ ایسا استعمال کر دیتے ہیں وہ لفظ ادب کے خلاف ہے، وہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگرچہ اگر کسی کتاب میں لکھا بھی ہوا ہے تو ہمیں ادب کے سلیقے اور قرینے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو تو بہترین لفظ چن کے اس بارگاہ میں چنے جائیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اہل علم کو خبردار ہونا چاہیے۔ دوسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہد ہونے کا معاملہ ہے، اس کی کئی جہتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ تمام امور غیبیہ کے شاہد ہیں، چونکہ وہ تمام امور کسی نے نہیں دیکھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے دکھائے کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ کی سرٹیفکیٹ دے کر رؤیت ذات حقہ کا بھی کامل مشاہدہ کرا دیا۔ واہ، بس اپنا آپ ہی نہیں چھپایا، اپنا آپ نے چھپایا۔ جی علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور آپ کی طرف آج سوال جو ہے نا وہ کسی اور طرح سے میں کر رہا ہوں۔ کوئی جہاں میں ہوا نہ ہوگا شفیق تجھ سا، کریم تجھ سا، خوشا کہ ہم آسیوں نے پایا رؤوف تجھ سا، رحیم تجھ سا، اور جہاں میں خوش بخت ہے وہ ملت کہ جس میں لایا نوید رحمت، بشیر تجھ سا، نذیر تجھ سا، نصیر تجھ سا، فہیم تجھ سا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت اشعار۔ اچھا میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر رحیم کی بات آپ نے کی تو اس سے اگر میں اسپیکٹ کو لے لوں تو آپ یہ دیکھیے کہ رسالت مآب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا شفاعت کا اور آدھی امت کو جنت میں لے جانے کا۔ ٹھیک، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں اختیار کو جو ہے پسند کر لیا، شفاعت کو پسند کر لیا، اور میں نے آدھی امت کا بلا حساب جنت میں جانا جو ہے میں نے اس کو جو ہے وہ نہیں قبول کیا۔ آپ سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ آدھی امت لے کے میں جا رہا ہوتا اور پیچھے سے کوئی غلام آواز دیتا یا صاحب میرا کیا بنے گا، تو میں کیسے اس کو چھوڑ کے جاتا؟ تو فرمایا کہ یہ میری رحمت کی دلیل ہے کہ میں نے شفاعت کا اختیار لیا ہے، آدھی امت کا اختیار نہیں لیا۔ اس کی ہاں بالکل، کہ میں راضی اس وقت ہوں گا جب میرا آخری امتی بھی جہنم سے باہر آ جائے گا۔ اچھا شاہد کی بات ہوئی یہاں، ایک نذیر اور ایک شاہد، ان دونوں کو آپ غور کریں۔ نذیر کا ہمارے جیسے آپ نے فرمایا نا کہ بسا اوقات تسامح یا صاحب ہو جاتا ہے، اس میں نذیر کے حوالے سے ہم نے یہ وہی عبداللہ بن سلام والی بات نا، لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں، نعوذ باللہ یہ لفظ کہنا چاہیے؟ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو ڈر جاتا ہوں، خوف زدہ ہو جاتا ہوں، یہ کہاں پلے ہیں، ان کی پرورش کہاں ہوئی ہے جو لوگ اس طرح کے الفاظ کہہ دیتے ہیں؟ جی ہماری عقائد اس بارگاہ کے ادب کے الفاظ، جی ہماری عقائد کی کتب میں یہ بات درج ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کو نذیر کا جب ٹرانسلیٹ کیا جائے، ترجمہ کیا جائے تو ڈرانے والا نہ کہا جائے، کیونکہ آپ سراپے رحمت ہیں، اور ڈرانے والا یہ لفظ بھی درست نہیں ہے، آپ ڈرانے نہیں آئے، آپ ڈر سنانے آئے ہیں۔ آج حضرت نے یہی ترجمہ فرمایا ہے کہ میرے نذیر کا ترجمہ ڈر سنانے والے ہیں، ڈرانے والے نہیں ہیں۔ ڈرانے والا سراپے رحمت کیسے ہو سکتا ہے جو بندوں کو ڈرائے خوف زدہ کر دے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ہتھیاروں کو، تلواروں کو نیام کے اندر رکھا کرو، باہر نہ نکالا کرو تاکہ لوگ خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ تو لوگوں کو خوف زدہ کرنا یہ کہ رحمت کی دلیل نہیں ہے، نہ سافٹ ہارٹڈ ہونے کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ ڈر سنانے والے دین سے بھگانا نہیں، لمبی صورتیں نہیں پڑھنا۔ ایسے ہی اگلی بات شاہد کی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً شاہد فرمایا ہے۔ اب شاہد کس بات پر شاہد ہیں؟ کوئی ایک امر اس پر شاہد ہے، یا دو امور متنازع فی اس میں شاہد ہیں، یا کن امور پر شاہد ہیں؟ اللہ نے مطلقاً فرمایا کہ آپ ہر امر پر شاہد ہیں، ہر وہ عقدہ جسے انسانی عقل نہ کھول سکے نہ حل کر سکے، آپ ہر اس امر پر شاہد ہیں، اور اس کو کھولنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے۔ بدی ایک شعر بھی آتا ہے کہ جو نقطہ وروں فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، یہ رازی کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ ہر اس امر پر شاہد ہیں جسے انسانی عقل حل کرنے سے اس عقدے کو قاصر ہو جائے، عاجز آ جائے، آپ اس پر شاہد۔ اقبال سے کسی نے پوچھا، ایک فلسفی نے پوچھا تھا اقبال سے کہ آپ مسلمان ہیں اور اللہ کی وجود کے قائل ہیں، اس کی وحدانیت کے، کہاں؟ تو کہ اس میں کون سا کمال ہے؟ آپ کی ماں مسلمان ہے، آپ کا باپ بھی مسلمان ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، تو آپ کا اسلام پر ایمان لے آنا یہ اللہ کی وحدانیت یہ کہ بڑی بات ہے۔ اقبال نے کہا تھا ایسی بات نہیں ہے، نہ میں نے اپنی ماں کے کہنے پر اپنے رب کے وجود کو تسلیم کیا ہے، اس کی وحدانیت کو، نہ باپ کے کہنے پہ، میں نے تو اپنے نبی کی بات کو تسلیم کیا ہے کہ میرا رب وحدہ لا شریک اور میرا نبی صادق اور امین ہے۔ دنیا کہیں کی کہیں چلی جائے لیکن زبان مصطفیٰ سے نکلے الفاظ ایام گردش بدل سکتے ہیں، لیکن زبان مصطفیٰ سے نکلے الفاظ اقبال کی بات آپ کو دلچسپ سناؤں۔ ایک نوجوان پڑھ کے آیا یورپ سے، اس کے والد نے کہا ان دنوں یہ بڑی بحث چلتی تھی ایگزسٹنس آف گاڈ ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے وجود ہے، تو اس نے کہا ذرا علامہ صاحب اس بچے کو سمجھا دیں، ملحد سے پڑھ کے آیا ہے کہ یہ اللہ کے وجود پہ کوئی اس کو دلیلیں دے کہ اللہ ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا بچے
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے صادق و امین تھے، انہوں نے فرما دیا اللہ ہے بیٹا اور دلیل کی ضرورت نہیں. اس نے کہا جی کوئی اور دلیل، تو علامہ نے کہا نکل جاؤ میری محفل سے. واہ یہ تو ابو جہل نے بھی مانا ان کو کہ وہ سچے ہیں، ابو لہب نے بھی مانا جو دشمن تھے. صحیح فرمایا. تمہاری تو اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس طرف آؤ، بھاگو یہاں سے نکلو. جی آپ کی طرف آ گئے جناب. جی بسم اللہ. ناصر. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اس آیہ مبارکہ کے ایک ایک لفظ کو دیکھیں تو معانی کا سمندر ہے اس کے اندر. اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شانیں بیان کی، اور علامہ قرطبی نے ان کو 6 کہا، حقیقتاً یہ 8 ہیں جو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبیو، یہ حضور کی شان نبوت ہے. ویسے تو ہزاروں ہیں، انہوں نے 6 فرمائی اس آیت کے اندر. اس آیت میں بھی میں کہہ رہا ہوں ان کی نظر اس طرف نہیں گئی کہ یا ایھا النبیو بھی ایک شان ہے، انا ارسلناک کا بھی ایک شان ہے. بالکل انہوں نے اس سے آگے شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ باذنہ و سراجا منیرا 8 ہو گئی. جی. اب اللہ تعالیٰ کا انداز تخاطب دیکھیں. اللہ نے باقی انبیاء کو بھی مخاطب فرمایا، یا آدم کہا، یا ابراہیم، یا نوح. اللہ نے اپنے نبیوں کو نام لے کر پکارا، مگر سارے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی پکارا حضور کی شانوں کے ساتھ یا محمد اللہ کہتا بھی تو پھر بھی حضور کی نعت ہوتی. لا ریب. اور قیامت کے دن اللہ کہے گا بھی. حدیث شفاعت میں ہے اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک. جب رب ذوالجلال یا محمد کہے، محمد کا معنی بھی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ. اگر رب ذوالجلال حضور کو یا محمد کہتا تب بھی نعت ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھانے کے لیے پورے قرآن میں نام مصطفیٰ نہیں لیا. ارشاد فرمایا یا ایھا النبیو، کبھی یا محمد نہیں کہا، یا محمد رسول اللہ والذین معہ، وہ الفاظ مخاطب نہیں کیا. مخاطب نہیں کیا. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جہاں بھی یاسین، طٰہٰ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اور اس آیہ مبارکہ میں یا ایھا النبیو، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی نبا ان سے معنی ہے غیب کی خبریں. اے میرے پیارے حبیب جو غیب خبریں دینے والا تو صحافی بھی ہوتا ہے، غیب کی تو اس سے مختلف غیب کی خبریں دینے والے، یعنی وہ امور غیبیہ جن کو اللہ نے کسی پر منکشف نہیں کیا. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ خبریں دیتے ہیں. انا ارسلناک. اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید کی. انا بے شک ہم، ارسلنا ہم نے بھیجا. بار بار جو ہم کا لفظ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کی وضاحت کے لیے اپنے آپ کو ہم کہا. یوں نہیں فرمایا کہ میں نے بھیجا، فرمایا ہم نے بھیجا. وجہ کیا تھی؟ پیچھے اگر ذکر پڑھیں تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پوری تفصیل آئی. لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گفتگو کی، آقا کا دل دکھایا. وہ رب ذوالجلال اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت اپنی نگاہوں میں رکھتا. فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے پیارے مصطفیٰ آپ ہر لمحہ میری آنکھوں میں ہیں. ہر وقت حضور کا جب دل دکھا لوگوں کی باتوں سے تو اللہ نے حضور کے قلب اطہر کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ لوگوں تم کس سے بات کر رہے ہو، تمہیں اندازہ ہے، تم سمجھو اس کی شان کیا ہے. میں یہاں اپنے لیے لفظ میں نہیں لا رہا، ہم. اللہ جب اپنے آپ کو ہم کہتا ہے وہ مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ، رفعت احکم الحاکمین کا انداز ہے یہ. کیا بات ہے، ہم حضور کی شان ظاہر کرنے کے لیے. انا ارسلناک، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم ہی نے آپ کو بھیجا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سبحان اللہ. اور پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. واہ واہ واہ. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اور وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لامقام میں جلایا گیا، نور سے اس کے آخر جہاں کا جہاں، ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا. واہ واہ. وہ جی سارے یہ اس آیہ مبارکہ میں ایک بہت مزے کی بات ہے. اللہ رب العزت نے جو آخر میں فرمایا نا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ جو اب آپ نے جتنا شعر اور نعت مبارک پڑھی وہ اس سراجم منیرہ میں ہے. اللہ رب العزت نے سراج سورج کے لیے بولا اور منیر صفت چاند کی بولی. اچھا، یہ قرآن پاک لیکن سراج لوگ اس کو چراغ کو بھی کہتے ہیں. جی جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَالْقَمَرَ مُنِيرًا، یعنی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. سراج صفت بیان کی سورج کی اور منیر صفت بیان کی چاند کی. اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی صفتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں اکٹھا کر دیا کہ سراج ہے اور منیر ہے. سراج سورج، منیر چاند. اب سمجھ نہیں آئی کہ یا اللہ یہ سراج تو سورج ہے، منیر چاند ہے، تو یہ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنے کا معنی کیا؟ تو رب ذوالجلال نے یہ اس طرف اشارہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معنی میں چاند نہیں ہے کہ چاند کی روشنی مستعار ہے. چاند کی روشنی سورج سے لی ہوئی ہے اور سورج کی روشنی رب ذوالجلال کی عطا کردہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سارے جہاں میں چمک رہے ہیں، آقا کا آفتاب نبوت، اس کو روشنی کہیں سے نہیں ملی، اس کی ساری روشنی براہ راست رب ذوالجلال کی ہے. لیکن سورج چونکہ اس کی روشنی سے بعض اوقات لوگ تنگ پڑتے ہیں، سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے سایہ تلاش کرتے ہیں. اس کا ایک اور امام احمد رضا نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا شمس تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا پھر یہ بھی نہیں پھر وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب سراج ہے تو سورج کی روشنی سے بعض اوقات لوگ چھپتے ہیں. فرمایا سورج کی طرح چمکتا ہے لیکن ہے منیر، کہ اس کی روشنی چاند کی روشنی کی طرح پیاری ہے کہ ہر کوئی اس کے دامن میں آنے کو لپکتا ہے. تو یہ جو آپ نے اس پر سنایا سبحان اللہ، یہ سارا کا سارا بالکل ایسے ہی ہے. میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں. کیا بات ہے سبحان اللہ. تو اب جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو وداعیاً الی اللہ فرمایا، داعی الی اللہ، حضور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. اور کتنی لطیف بات ہے، آقا دو جہاں نے فرمایا لوگوں اللہ کی طرف آؤ، تو لوگوں نے کہاں آنا تھا؟ رسول اللہ کی طرف. یعنی اللہ کی طرف آنے کے لیے بھی لازم ہے رسول اللہ کی طرف آنا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، نہیں اور کوئی مفر مقر، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں. اچھا، لین پول نے یہی بات کی. آپ انگریزی خان ہیں، آپ تینوں میں زیادہ انگریزی جانتے ہیں. لین پول نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری طاقت میں تھے اور انہوں نے فتح کر لیا، فتح مکہ بھی، اور بڑھ رہا تھا اسلام ہر طرف اور زیر نگیں اور ریاست مدینہ پھیل رہی تھی، اس وقت کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ دوڑ کے آ رہے تھے جلدی جلدی، لیکن انہوں نے اپنی طرف نہیں بلایا، انہوں نے کہا ادھر رب کی طرف بلایا. اس وقت اپنی طرف نہیں رب کی طرف بلایا ہے. اور رب کی طرف کا ثبوت یہ ہے، کہتا ہے کہ اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جھکایا ہوا تھا کہ وہ جو اونٹ کا وہ جو کجاوا ہے اونٹ کا، اس سے پیشانی مبارک مس کر رہی تھی اللہ کے. یہاں ایک زبردست بات آپ نے فرمائی اور میں بھی اس میں تھوڑا اضافہ کروں گا کہ آپ نے بلایا رب کی طرف اور رب نے اپنی وحدانیت کی دلیل آپ کو بنایا کل هو اللہ احد. فرمایا آپ فرمائیے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں اوصاف بھی بیان ہو گئے اس آیہ مبارکہ میں، آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ بھی اس میں بیان ہو گئی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ادب کے سلیقے کرین اور محبت کے بھی سکھا دیے کہ ان القابات سے میں بلاتا ہوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ٹھیک. نعت کا سلیقہ بھی سکھا دیا نا رب نے. بالکل ٹھیک ہے. غازی سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ سیرت اور صورت جب تک اس کو جمع نہ کیا جائے کمال ظاہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے.
تو ہمارے نعت خواں حضرات نے بالکل قرآن کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، جیسے قرآن کی آیتوں میں جہاں وداعین الاللہ بِإِذْنِهِ کی ڈپٹی کا ذکر ہے، وہاں شاہدن و مبشرن و نذیرہ کے بھی ٹائٹل کھڑے ہیں، اور سراج منیرہ کے بھی ٹائٹل کھڑے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان۔ تو وہ یہی ہے کہ آپ کی طرف دعوت دی جائے، پہلے تو سراپے حسن کی طرف، اس کو دلیل بنایا جائے آپ کی نبوت کی، واہ، اور پھر آپ کی نبوت میں اتباع کامل کی دعوت دی جائے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ موتا کا شہید اعظم، کیا خوبصورت بات کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی نبوت پر کوئی اور دلیل نہ ہوتی تو کیا چہرہ مصطفیٰ کافی نہیں تھا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ غازی صاحب ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ جو ذکر و فکر ہے نا، اگر کوئی بندہ ذکر و فکر اتنا کرے کہ وہ ذکر و فکر میں فنا ہو جائے تو اس ذکر و فکر کے بھی اثرات چہرے پر پڑ جاتے ہیں۔ عام اولیاء کے چہروں کو لوگوں نے دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، تو اس چہرہ اقدس کی کیا بات ہوگی کہ جہاں ہر وقت انوار الہیہ کا حالہ رہتا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسے کہا تھا کہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63,000 یا 83,000 وہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں حقیقت محمدیہ کے قریب ہونے کی کوشش کی تو وہاں 70,000 پردے لگے ہوئے، تو کہا ایک پردہ بھی ہم نے کھسکایا تو آپ اس کی تجلیات برداشت نہیں کر سکیں گے۔ واہ واہ واہ۔ حسن رضا خان شعر ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ سبحان اللہ، حسن کیا رضا بات خان ہے۔ جی میں یہاں ایک اسی آیہ مبارکہ میں ایک جو جز ہے اس کا مبشر کا، جی، کہ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کے بھیجا۔ اب بشارتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو عقل کے احاطے میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں 2-3 آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ معارج کے اندر یومن کانا مقدارہ 50,000 سنۃ، کہ یہ قیامت کا دن 50,000 سال پر محیط ہوگا۔ ٹھیک۔ رسالت مابعث نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر یہ کرم کیا ہے کہ میری امت کے لیے یہ 50,000 سال کا دن ایسے ہوگا جیسے 2 رکعت نماز فرض ادا کی جاتی ہے۔ اللہ، یہ میں امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوسری امام بخاری کی حدیث میں لیتا ہوں جی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط پر گزرنے کے لیے 15,000 سال درکار ہوں گے، اور میری امت ایسے گزرے گی جیسے بجلی کوندتی ہے اور واپس لوٹ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بشارتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو میرے صدقے یہ اعزاز بخشا ہے کہ پہلی امتیں جو تھیں ان سے غلطی ہوتی تھی تو ان کو اس کی سزا دی جاتی تھی، اعضاء کاٹ دیے جاتے تھے جس ان سے غلطی شکلیں بدل جاتی تھیں، ہاں شکلیں بدل جاتی تھیں، لیکن اللہ نے میری امت پر یہ کرم کیا، میرے تصدق سے، میرے صدقے سے ان کی نہ تو شکلیں متغیر ہوتی ہیں اور نہ ہی بلکہ قصاص ہے تو ساتھ دیت کا قانون بھی ساتھ دے دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ پہلی امتیں جو تھیں وہ زکوٰۃ 1/4 دیتی تھیں، لیکن میری امت پر اللہ نے فرمایا یہ 40th پارٹ جو ہے وہ دیتی ہیں، 2.5% یہ زکوٰۃ دیتی ہیں۔ اور میں سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ یہودی اپنے سینیگالز میں جا کے عبادت کرتے ہیں، کرسچنز اپنے چرچز میں کرتے ہیں، ہندو اپنے ٹیمپلز میں، سکھ ٹیمپلز میں کرتے ہیں، وہ اپنے مندروں میں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میری امت پر اللہ نے یہ کرم کہ جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، رب نے پوری کی پوری زمین کو مسجد بنا دی ہے، جہاں میرا امتی مصلی ڈالے گا وہی اس کی مسجد اور سجدہ گاہ بن جائے گی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی ارب خرب مخلوق ہو گئی، آپ کیسے پہچانیں گے آپ کو اپنے امتیوں کو؟ آپ نے فرمایا ان کے چہرے جو روشن اعضائے وضو یوں چمک رہے ہوں گے سورج کی طرح، جو اعضائے بدن جس پہ وضو کیا جاتا ہے، اعضائے وضو چمکیں گے، اور اس سے وہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا ان کی عمریں کم ہوں گی، ان کے گناہ بھی کم ہوں گے، اور یہ جلدی ابدی نعمت کو پہنچ جائیں گے۔ آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہوئے ابھی اسودۂ خاک ہیں، ہم سب سے آخر میں آئے ہیں اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور سب سے پہلے حساب بھی ہمارا، تعداد بھی 120 میں سے 80 صفحیں جو ہیں وہ اہل ایمان کی ہوں گی۔ فرمایا عمل تھوڑا کریں گے اجر زیادہ پائیں گے، نمازیں 5 پڑھیں گے اجر 50 کا پا لیں گے، نمازیں 5 ادا کریں گے اجر 50 کا پا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو سے، ہر حوالے سے اپنے نبی کی ذات سے کر فرمایا حیاتی خیر لکم۔ ایک اور بات کہ سب
تو کہیں گے ذابو الی غیری، ساری امتیں اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی، ہمیں بچائیں. وانا لہا، ایک ہی ذات، ایک ہی ذات کہے گی وانا لہا، 1,24,000 میں سے ایک ذات ہوگی کہ اس کام کے لیے سب میں کے ہوں. لیے کہے گی. اللہ، اور یہی تو آپ کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے روز محشر کو، کہ آپ فرمائیں کہ انا لہا، اس کام کے لیے میں ہوں، اس کام کے لیے میں. فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے. ہر عالم میرا تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. اور ہے جی خیر. اس وجود پاک سے یہ کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے. اگر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پاک ایک لمحے، ایک ساتھ کے لیے منقطع ہو جائے تو سب کچھ ختم. کائنات اپنا وجود نہیں رکھ سکتی. یہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی آیہ مبارکہ کے بعد جسے ایک بشارت کا حکم دیا نا، فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. مومنین کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے اللہ سے فضل کبیر ہے. اب مومنین اس پر غور کریں. فضل کبیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں، وہ جب مومن تخت لے کے آ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تھا، جن نے کہا کہ جب تک آپ کی محفل برخاست نہیں ہوتی، مومن نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کتاب کے عالم نے کہا. وہ جب آنکھ جھپکنے میں آ گیا تو فرمایا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یعنی رب کا فضل ہو جائے تو وہ ہزاروں میل سکڑ جاتے ہیں، ٹائم اور سپیس ختم سارا. فرمایا بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا. فقط فضل ہو تو ٹائم اور سپیس ختم ہو جائے. اے نبی اپنے ماننے والوں کو، اپنے ماننے، جب مومنین کا نا ان شانوں کے ساتھ آپ کو ماننے والوں کو بشارت دے دیں، ان کے لیے فضل کبیر ہے. یعنی فقط فضل کی شان وہ ہے. تو فضل کبیر کی کیا حضور غوث اعظم نے جو فرمایا تھا، نہیں قل بفضل اللہ، ذرا پڑھو نا وہ آئے جو قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. حضور اللہ کا فضل ہے اور مومنین پر فضل کبیر حضور سب سے بڑا فضل ہے. اب جب مومنوں پر فضل ہوا تو جو حضور غوث اعظم نے فرمایا، سیدی غوث اعظم نے، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. اے میرے پیارے مصطفیٰ، جو آپ کو آپ کی شانوں کے ساتھ مانے، ہم ساری کائنات اس کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں. پروفیسر ناصر آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، قادری صاحب اور ڈاکٹر جامی آپ کا بھی شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ناظرین کرام، یہ وظیفہ ہے 12 ربیع الاول کا، اور حضرت شیخ المشائخ قطب زمان غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی مندرجہ ذیل کلمات کو بسم اللہ شریف سمیت 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو پڑھے گا، سارا سال خوشحال رہے گا. ایک اور روایت میں منقول ہے کہ وہ شخص بغیر حساب جنت میں جائے گا. وظیفہ بہت مختصر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمانو یا غفورو یا رحیمو یا حنانو یا منانو یا دیانو یا سبحانو. یہ ہے، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، بہت مفید ہے اور کئی برس سے معمول میں شامل ہے میرے. ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، آدمی کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دین پر عمل کرے اور اپنے عمل کو محفوظ رکھے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرے. جی جناب رحمانی صاحب. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونین و چونا تمہارے لیے،
بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے، جہان لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل، سیادت کل عمارت کل، حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن، سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے میہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.